الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس تم سونے اور چاندی کے ڈھیر پہاڑ کے برابر امانت رکھ دو تو وہ واپس تمہارے حوالے کر دیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر رکھو تو وہ واپس نہیں دیں گے، مگر یہ کہ تم ان سے واپس لینے کے لیے ان کے سر پر کھڑے رہو، یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء پر ان ان پڑھوں کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ ہاں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے دین اور تقوی سے محبت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد خریدتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو بیچتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے لیے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو موڑ کر اس طرح بولتے ہیں کہ یہ حکم کتاب اللہ میں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے تفصیل سے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق گواہی دینے والے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں پشت پشت سے آ کر مدینہ پاک میں آباد ہوئے تھے کہ ان کے رسولوں نے مدینہ پاک کی نشاندہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ میں تشریف لائے گا، اور یہ لوگ گلی کوچوں میں تبلیغ کرتے پھرتے تھے، اور ان کے علماء اور مشائخ لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ تیار ہو جو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول آنے والا ہے، اور ہم اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے۔ یہ ساری باتیں جانتے تھے، گواہی دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اس کے باوجود حضور پاک کی آمد پر یہ لوگ منکر ہو گئے، اور ان کا انکار صرف اس لیے تھا کہ ان کا تعلق اپنے وقت کے رسول کے ساتھ نہیں تھا، ان کی نسبت رسول کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ نفسانی خواہشات ان پر غالب تھیں، جس کی وجہ سے ان کے باطن سیاہ تھے، اور باطن سیاہ ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں تھا، بلکہ مخلوق کا ڈر اور خوف تھا، اور ان کے دل میں لالچ، حسد اور بغض تھا۔ حسد اور بغض یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اور لالچ اور خوف یہ تھا کہ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کی عزت اور وقار جو بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ جو غلط مسائل بیان کر کے اس کے عوض میں تھوڑی قیمتیں اور معاوضے لیتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح ان کے رزق، ان کی عزت اور عفت کو نقصان پہنچے گا۔ ساتھ ہی میں نے اب یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کا خیال غلط اور باطل ہے،
اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آتے تو ان کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی اور ان کا وقار بھی محفوظ ہو جاتا، لیکن اس لالچ اور بغض کی وجہ سے ان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے بجائے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانے کے اور اس طرح اپنی عزت وقار کو بچانے کے الٹا اتنی سازشیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی مٹا دیں اور دین کے ہادی کو بھی نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی سازش کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر بھی دیا اور وہ گوشت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بولا کہ آپ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کے لیے بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکا اور شہید کرنا چاہا تو اسی وقت جبرائیل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا دیا۔ اس طرح باقی سازشوں کے علاوہ جو سازش انہوں نے خطرناک طور پر تیار کی، جس کا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے میں سے ایک گروہ تیار کیا اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ تم عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور شام کو تم انکار کر دو اور اعلان کرو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ کر قبول کیا تھا، لیکن جب ہم نے تحقیق کی، کتابوں کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے اب ہم نے انکار کر دیا ہے۔ اس طرح جو نئے لوگ ہیں وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور اسلام کی جو اشاعت اور تبلیغ زوروں پر ہے یہ رک جائے گی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ باطل عقیدے والے ہیں اور وہ غلط کر رہے ہیں اور یہ دین سچ اور حق ہے۔ اس لیے انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ جن لوگوں کو عارضی طور پر اسلام لانے کو کہہ رہے ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچے دین کو دیکھ کر پکے مسلمان ہی ہو جائیں۔ اس لیے ان کو بڑی تاکید کر کے بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تم ان کی کوئی بات نہ ماننا سوائے اس بات کے کہ جو تمہارے دین میں موجود ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا کہ جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، اور ان لوگوں کی یہ بات بھی نہ ماننا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تم پر بطور حجت پیش کی جائے گی اور تم شرمندہ ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کی اس تاکید اور کوشش پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انا ہدی اللہ هو الہدی، فرمائیے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیں کہ یہ ہدایت نہیں ہے جو تم اپنے لوگوں کو دے کر گمراہی کی طرف بھیج رہے ہو اور اس طرح ان کو واپس بلاتے ہو گمراہی کی طرف، بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے وہ اسے دیتا ہے، تم جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے وہ اسے دے دیتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ہدایت کو، دین کو پورا کرے گا، بے شک یہ کفار اس سے نفرت کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو یہ اچھائی اور فضل اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ قادر مطلق ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ عطا فرماتا ہے اور اس کی عطا بڑی وسیع ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اس میں کمی نہیں، اور جس کو وہ چاہتا ہے، جس پر فضل فرماتا ہے، اسے اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا فضل والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر فضل فرماتا ہے، ان کن لوگوں کو اپنا بندہ خاص بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا بندہ خاص بناتا ہے جو ساری اپنی محبتیں اور تعلقات توڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتیں اور تعلقات وابستہ کر لیتے ہیں، جن کو نسبت رسولی کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کا اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں بن جاتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت بخشتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کرتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کس طرح قربانیاں دیں، سب کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ان پر قربان اور فدا کر دی۔ اس سلسلے میں حضرت سعد کا قصہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت سعد نے ساری مہربانیوں، سارے بھروسوں اور سارے مفادات کو فدا کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فیصلہ کیا، اور جب سعد یہودیوں کے زخموں سے شہید ہو گئے تو جبرائیل آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آج کون فوت ہوا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آج سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن سعد کی وفات ہوئی اس دن 70,000 وہ فرشتے آسمان سے زمین پر آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ یہ سب فضل و کرم ان پر اس لیے ہوا کہ انہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی۔ اب جو ارشاد پاک آپ کو سنایا یہ بھی اسی کی تشریح اور تفصیل ہے۔ دیکھو، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لیتے ہیں، اور ایک وہ جو نسبت رسولی سے محروم ہوتے ہیں۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کے مال کی اور دنیا کی شان و شوکت کی کوئی حقیقت اور کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، غلامی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رضا کو ہی سب سے زیادہ قیمت دیتے ہیں، اور اس کے لیے ساری دنیا کو قربان کرنا معمولی بات سمجھتے ہیں اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں ان کے نزدیک آخرت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی۔ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے بھی اپنے سارے ایمان کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام اور فخاس بن ازورہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی یہودی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کی اپنے وقت کے رسول کے ساتھ نسبت تھی جس کی وجہ سے ان کا سینہ پاک اور نورانی تھا، اور ان کے پاس ایک آدمی نے سونے اور چاندی کا ایک بڑا ڈھیر امانت کے طور پر رکھا، اور جب آ کر واپس اس نے طلب کیا تو انہوں نے فوراً اس کو دے دیا، بغیر پرواہ کیے ہوئے اور بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ ان کے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کے نزدیک تو اس عہد کی قیمت تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور اس طرح کسی آدمی نے ایک دینار فخار بن ازورہ جو یہودیوں کا عالم تھا، جس کا باطن سیاہ تھا اور جس کی اپنے رسول سے نسبت نہیں تھی بلکہ دنیا سے تعلق تھا، اس کے پاس امانت رکھا، اور جب وہ واپس مانگنے کے لیے آیا تو فخاس نے انکار کر دیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم علماء ہیں، ہم جو چاہیں ان کا مال کھا جائیں، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو دیکھو، ایک کی کتنی عزت اور کتنی اونچی شان ہے اور دوسرا کتنا پست اور ذلیل ہے۔ ایک کو سونے کے ڈھیر کی کوئی پرواہ نہیں اور ایک صرف ایک دینار کے لیے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں تھی اور یہ اپنے رسول کی نسبت سے محروم ہے، جبکہ دوسرے کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت حاصل تھی۔ یہ فرق صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جن لوگوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا معافیہ کی کوئی قیمت نہیں، جو قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، غلامی اور بندگی میں ہے۔ اس لیے وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، مال، غرض، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں ہوتی، ان پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، ان کا باطن سیاہ ہوتا ہے، ان پر نفسانی خواہشات غالب ہوتی ہیں اور وہ اپنا ایمان اور اپنی عبادت سب کچھ دنیا کی ادنا چیز پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے سامنے نہ دولت کی کوئی قیمت تھی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ اپنی جان کی،
اگر قیمت تھی تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ساری دولت بھی قربان کر دی، مال و متاع بھی قربان کر دیا، اولادیں بھی قربان کر دی، وطن بھی قربان کر دیا، حتیٰ کہ جانیں بھی قربان کر دی۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ دیکھو، آج رات میں نے جانا ہے اور کفار نے مجھے آج رات قتل کرنے کی سازش بھی بنائی ہے، لیکن میں نے ان کی امانتیں واپس لوٹانی ہیں۔ کیا تم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور جو کفار مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں تو ان کو وہ امانتیں واپس کر دو؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو بات کرنے سے پہلے ہی مار ہی دیں، وہ تم کو قتل ہی کر دیں، لیکن کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کی ہوئی ہے، مجھے قتل کی یا زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، میرے سامنے جان کی کوئی قیمت نہیں ورنہ زندگی کی قیمت ہے، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر قربان ہو چکا ہوں، میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاؤں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق سے فرمایا کہ ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں راستے میں پکڑا جاؤں، مجھے مشرکین شہید کر دیں، تو کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ کیا مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری عمر اتنی ہو کہ قیامت تک کے لیے کبھی اس میں موت نہ آئے اور ساری دنیا کی بادشاہی مجھے اس میں مل جائے تو میں ساری زندگی کو، اس ساری دولت کو اور ساری بادشاہت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ایک لمحے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نزدیک زندہ رہنا یا مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مروں۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، جبکہ دوسری جانب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی، ظلمت، تاریکی اور گمراہی تھی جس میں وہ سرگرداں پھر رہے تھے۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ زندگی اگر سلامتی ایمان سے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ جن لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے وہ شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے مقابلہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتے ہیں، اور وہ دین اسلام پر ہی ہر قربانی دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں وہ عشاق کعبت بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، ان میں ہر صفت ہو، لیکن ان کی جو زندگی ہے اس میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے، یا لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ سلامتی ایمان سے زندگی گزارو تو پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس قیمتی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے پاک ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے وہ آزاد ہوں اور دونوں جہانوں کی انہیں خوشیاں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔